اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ قومی عصبیت باعث شقاوت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب یہ دونوں یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے حاصل تھے، لوگوں کو اسلام سے روکتے تھے اور عرب سے جلتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کعب بن اشرف کا بھی یہی شغل تھا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ بھی یہودی تھا اور اپنے شعروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتا تھا۔ گو ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق موجود تھی اور یہ بخوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں جانتے تھے اور آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک امی اور ان پڑھ وہ کتاب پڑھتا ہے جو سراسر معجزہ ہے، لیکن صرف حسد کی بنا پر کہ عرب میں آپ کیوں مبعوث ہوئے، کفر و انکار پر آمادہ ہو گئے، بلکہ اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جیسے اور جگہ فرمایا تمہیں مشرکوں اور اہل کتاب سے بہت کڑوی باتیں سننی پڑیں گی، مگر بعد میں حکم نازل فرما دیا کہ ان مشرکین سے اب دب کر نہ رہو، ان سے لڑائی کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کرتے تھے اور ان کی ایذا اور تکلیف سہتے تھے اور اس آیت پر عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ دوسری آیتیں اتریں اور یہ حکم کھٹ گیا۔ اب ان سے بدلہ لینے اور اپنا بچاؤ کرنے کا حکم ملا، اور پہلی لڑائی جو بدر کے میدان میں ہوئی اس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں میدان میں بچھ گئیں۔ پھر مومنوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ تم نماز و زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک و بد کا عملہ دونوں جہاں میں دے گا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا، چھپا کھلا، اچھا برا عمل پوشیدہ نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ مبصر کے بدلے بصیر کہا، جیسے مبدع کے بدلے بدی اور مولم کے بدلے علیم۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں سمیع بصیر پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ کہتے ہیں کہ جہنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے تئیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود نہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا۔ شیطان صفت مغرور یہودی۔ یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورۃ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا۔ اسی طرح کے مفہوم کا بیان پہلے بھی گزرا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک اور دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو۔ انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں، جو کوئی بھی اللہ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے اسے پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کر دیے، غرض یہ کہ اخلاص و مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو اسلم وجہہ سے مراد خلوص اور وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ نرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک سنت کی تابعداری نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ رہبانیت کا عمل کو خلوص پر مبنی ہو لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے اعمال کی نسبت قرآن حکیم کا ارشاد وقدمنا الی ما
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ دوسری جگہ فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہیں، جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوگی، جو عمل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں مراد یہود و نصارہ کے علماء اور عبد لیے گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل کو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہو، تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اور فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے فمن کان یرجو، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزومند ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انہیں ان کا رب اجر دے گا اور ڈر و خوف سے بچائے گا، آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑ دینے کا بلال نہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی آپس کی بغض و عداوت کا ذکر فرمایا۔ نجران کے نصرانیوں کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے۔ اس وقت ان لوگوں نے اور انہوں نے ان کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں، تورات میں انجیل کی تصدیق اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے۔ پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے۔ اگلے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے، لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردادیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا۔ اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا، اس میں بھی اشارہ ان کی طرف ہے، اور بعض نے کہا مراد اس سے یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں عرب لوگ مراد ہیں۔ امام ابن جریر اس سے عام لوگ مراد لیتے ہیں، گویا سب شامل ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ اختلاف کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ کرے گا، جس دن کوئی ظلم و زور نہیں ہوگا، اور یہی مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ سورۃ حج میں ارشاد ہے ان اللہ یفصل بینہم، یعنی مومنوں اور یہودیوں اور صابیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہے۔ اور جگہ ارشاد کل یجمع بیننا ربنا، کہہ دے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہ باخبر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہی ان میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ نصارہ و یہودہ مکافات عمل کا شکار۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی تھا اور یہودیوں کی دشمنی پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اور مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا تھا، یہاں تک کہ ذی طوا میں آپ کو قربانیاں دینا پڑیں، اور مشرکین سے صلح کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آ گئے، حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو روک دیں۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے۔ ابن جریر نے پہلے قول کو پسند فرمایا اور کہا ہے کہ مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی صحیح نہیں کرتے تھے، یہ صحیح نصارہ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے در پہ ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی یہی ہے، اور اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا، اس وقت یہودی بھی محض بے دین ہو چکے تھے، ان پر تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زمانی لعنتیں نازل ہو چکی تھی، وہ نافرمان و حد سے متجاوز ہو چکے تھے، اور نصرانی حضرت مسیح کے دین پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائے سے مراد مشرکین مکہ ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اوپر یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہوئی تھی، اور یہاں مشرکین عرب کی اس بدخصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابیوں کو مسجد الحرام سے روکا، مکہ سے نکالا، پھر حج وغیرہ سے بھی روک دیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ مکہ والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں نہ تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت بٹھا دینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جگہ فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَأْمُرُوا، یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مشرکوں سے اللہ کی مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مسجدوں کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز و زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ راہ راست والے
والے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، ان لوگوں نے بھی کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا اور قربانیوں کو ان کے ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ اگر ہمیں ان مومن مردوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور قوتی کے باعث مکہ سے نہیں نکل سکے، جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، تو ہم تمہیں ان سے لڑ کر اور ان کی غارت کر دینے کا حکم دیتے، لیکن یہ بے گناہ مسلمان نہ پیس دیے جائیں، اس لیے ہم نے سردست یہ حکم نہیں دیا۔ لیکن یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑے۔ پس جب وہ مسلمان ہستیاں جن سے مسجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں وہی روک دیے گئے تو مسجدوں کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی؟ مسجدوں کی آبادی صاف ظاہری زیب و زینت رنگ و روگن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ذکر اللہ ہونا، اس میں شریعت کا قائم رہنا اور شرک و ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ پھر فرمایا کہ لائق نہیں کہ بے خوفی و بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو، ہم تمہیں غالب کر دیں گے۔ اس وقت یہی خیال کرنا، چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا اگلے سال 9 ہجری اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی مدت مقرر ہوئی ہے وہ قائم ہے۔ یہ حکم دراصل تصدیق اور عمل ہے اس آیت پر، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم، یعنی مشرک لوگ نجس ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کانپتے ہوئے اور خوف زدہ مسجد میں آئیں، لیکن برخلاف اس کے الٹے یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتا ہے کہ ان قریب میں تمہیں غلبہ دوں گا اور یہ مشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپ کپانے لگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں اور یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ الحمدللہ کہ اس امت کے بزرگوں نے اس وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس سے مسجدوں کی فضیلت اور بزرگی بھی ثابت ہوئی، بالخصوص اس جگہ کی اور مسجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن و انس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ ان کفار پر دنیا کی رسوائی بھی آئی، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کیا، ٹھیک اس کا پورا بدلہ انہیں ملا۔ یہ بھی روکے گئے، جلا وطن کیے گئے، اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی حرمت توڑی، وہاں بت بٹھائے، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجتیں شروع کر دیں، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ۔ اور اگر اسے مراد نصرانی لیے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی، بالخصوص اس صخرہ کی جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح جب یہودیوں نے بھی نصرانیوں سے بہت زیادہ حد تک کی تو ان پر بھی ذلت اس وجہ سے زیادہ نازل ہوئی۔ دنیا کی رسوائی سے مراد امام مہدی کے زمانے کی رسوائی بھی ہے اور جزیہ کی ادائیگی بھی ہے۔ حدیث شریف میں ایک دعا وارد ہوئی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔ یہ حدیث حسن ہے، مسند احمد میں موجود ہے، صحاح ستہ میں نہیں۔ اس کے راوی بشر بن ارطح صحابی ہیں، ان سے ایک تو یہ حدیث مروی ہے جس میں ہے کہ غزوے اور جنگ کے موقع پر ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور سمائی والا اور بڑے علم والا ہے۔ کعبہ صرف علامت وحدت و سمت ہے، اللہ کا جمال و جلال غیر محدود ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکہ سے نکالے گئے تھے اور اپنی مسجد سے روک کے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وارد کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ حکم یہی قبلے کا حکم ہے۔ للہ المشرق والی آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ پھر آیت ومن حیث خرجت نازل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنی شروع۔ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور آپ کو اپنی چاہت و دعا و انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ اب اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا جدھر اس کا حکم ہو پھر جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ مشرق و مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبہ کی طرف کرو۔ بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے اور مطلب یہ ہے کہ مشرق و مغرب جدھر چاہو منہ پھیرو، سب جو ہوتے ہیں اللہ کی ہیں اور سب طرف اللہ موجود ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ جیسے فرمایا وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا
تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو یہ لفظ ہے کہ اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں، اگر اس سے مراد علم اللہ ہو تو صحیح ہے، کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں، اور اگر ذات باری مراد ہو تو ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں محصور ہو۔ ایک مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت سفر اور راہ روی اور خوف کے وقت کے لیے ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کر لیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہی تھا، اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے۔ آیت کا ذکر کیے بغیر یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں مروی ہے، اور اصل میں اس کی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے پڑھ لیا کرو، منہ خواہ قبلہ کی جانب ہو خواہ نہ ہو۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال سے اسے مرفوع بیان کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور فرمان و امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سفر خواہ پرامن ہو خواہ خوف ڈر اور لڑائی کا ہو، سواری پر نفل ادا کر لینے جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی جماعت اس کے خلاف ہے۔ امام ابو یوسف اور ابو سعید استخری بغیر سفر کے بھی اسے جائز کہتے ہیں۔ حضرت انس سے یہ بھی روایت ہے۔ امام ابو جعفر طبری بھی اسے پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلنے والے کو بھی رخصت دیتے ہیں۔ بعض اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں قبلہ معلوم نہ ہو سکا اور انہوں نے اٹکل سے مختلف جہتوں کی طرف نماز پڑھی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی وہ نماز ادا شدہ بتلائی گئی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک منزل پر اترے، رات اندھیری تھی، لوگوں نے پتھر لے کر بطور نشان کے قبلہ رخ رکھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح اٹھ کر روشنی میں دیکھا تو نماز قبلے کی طرف ادا نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، امام صاحب نے اسے حسن کہا ہے، اس کے دو راوی ضعیف ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ اس وقت گٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھ کے اپنے اپنے سامنے خط کھینچ دیے تاکہ صبح روشنی میں معلوم ہو جائے کہ نماز قبلہ کی طرف ادا ہوئی یا نہیں۔ صبح معلوم ہوا کہ قبلہ جاننے میں ہم نے غلطی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے بھی دو راوی ضعیف ہیں، یہ روایت دارقطنی وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے، یہ بھی سند ضعیف ہے۔ ایسی نماز کو لوٹانے کے بارے میں علماء کے دو قول میں سے ٹھیک قول یہی ہے کہ دہرائی نہ جائے، اور اسی قول کی تائید کرنے والی یہ حدیثیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کے بعد نجاشی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کی خبر دی اور کہا ان کے جنازہ کی غائبانہ نماز پڑھو، تو بعض نے کہا وہ تو مسلمان نہ تھا، نصرانی تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یعنی بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر اس چیز پر جو ہے مسلمانوں تمہاری طرف نازل ہوئی اور اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبلہ کی طرف تو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ روایت غریب ہے، واللہ عالم۔ اس کے معنی میں یہ بھی کیے گئے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے نمازیں پڑھتے رہے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے جنازے کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور یہ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہیے، اور اس کے نہ ماننے والے اس حکم کو مخصوص جانتے ہیں اور اس کی تین تعویلیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کے جنازے کو دیکھ لیا، زمین آپ کے لیے سمیٹ لی گئی تھی۔ دوسری یہ کہ چونکہ وہاں ان کے پاس ان کے جنازہ کی نماز پڑھانے والا کوئی اور نہ تھا، اس لیے آپ نے یہاں غائبانہ ادا کی۔ ابن عربی اسی جواب کو پسند کرتے ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ ایک بادشاہ مسلمان ہو اور اس کی قوم کا کوئی شخص اس کے پاس مسلمان نہ ہو۔ ابن عربی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ شاید ان کے نزدیک جنازے کی نماز ان کی شریعت میں نہ ہو۔ یہ جواب بہت اچھا ہے۔ تیسری یہ کہ نماز آپ نے اس لیے ادا کی کہ دوسرے لوگوں کی رغبت کا سبب ہو اور اس جیسے دوسرے بادشاہ بھی دین اسلام کی طرف مائل ہوں، لیکن یہ تینوں تعویلیں ظاہر ہونے کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف استعمالات کی بنا پر ہیں، اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ وہیں رہتا ہے کہ کیا جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کا مشاہدہ کر لیا، لیکن صحابہ کی نماز تو غائبانہ ہی رہی۔ اگر ہم دوسرا جواب مان لیں تو بھی جنازہ تو غائبانہ ہی نہ ہوا۔ جو لوگ سرے سے نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہی نہیں، وہ تو صورت میں بھی قائل نہیں ہیں، اور یہ بات تو دل کو لگتی ہی نہیں کہ ان کے نزدیک نماز جنازہ مشروع نہ ہو۔ شریعت ان کی بھی اسلام تھی نہ کہ کوئی اور۔ تیسرا جواب بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور بر تقدیر تسلیم اب بھی وجہ باقی ہے کہ جنازہ غائبانہ ادا کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو رغبت اسلام کا باعث ہو۔ واللہ عالم۔ ابن مردویہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل مدینہ، اہل شام، اہل عراق کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی دوسرے الفاظ سے مروی ہے، اور اس کے ایک راوی ابو معشر کے حافظہ پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، علی بن ابو طالب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی یہ مروی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تو مغرب کو اپنی دائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہو جائے گی۔ حضرت عمر
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اوپر کی طرح حدیث مروی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے، ملاحظہ ہو دار قطنی، بہکی وغیرہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مطلب اس آیت کا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو میرا منہ بھی اسی طرف پاؤ گے اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ جب یہ آیت ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا اتری تو لوگوں نے کہا کہ اس طرف رخ کر کے دعا کریں۔ اس کے جواب میں آیت فَإِنَّمَا تَوَلُّوا نازل ہوئی۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام وسعتوں پر غالب، گنجائش والا اور علم والا ہے، جس کی کفایت سخاوت اور فضل و کرم نے تمام مخلوق کا حد کر رکھا ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا بھی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں، بلکہ وہ تمام چیزوں کا عالم ہے۔